یہ جملہ سنا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری 5-4 بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے۔ میرے بیٹے ہیں، جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں لگتی۔ میری دکان ہے، صبح کھول کے بیٹھتا ہوں، شام کو بند کرتا ہوں، گاہک نہیں آتے۔ میں نے نیا مکان لیا ہے، پرانا بیچا ہے، اس نئے مکان میں شفٹ ہوا ہوں، حالانکہ میں نے شفٹ ہونے سے پہلے بکرا بھی صدقہ کیا تھا، ذبح کا خون بھی مکان کی بنیادوں میں ڈلوایا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں پریشانی ہی پریشانی، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی میں خود بیمار۔ پھر میں نے مولوی صاحب کے پاس گیا، میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی تیرے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے جس کی وجہ سے بندش ہے۔ یہ لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ بندش۔ یہ بندش کیا چیز ہے؟ بندش یہ ہے کہ جی کسی نے آپ پر کچھ ایسا جادو ٹونا کر دیا ہے کہ وہ جو چیز آپ کو ملنے والی تھی نا وہ رک گئی، گھر کی خوشحالی ختم ہو گئی، بچیوں کے جو رشتے آنے تھے بندش کی وجہ سے رک گئے ہیں، بچوں کی نوکریاں لگنی تھی بندش کی وجہ سے رک گئے ہیں، گاہکوں نے آپ کی دکان پہ رش لگانا تھا بندش کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں۔ آپ نے کبھی شاید غور نہیں کیا، یہ اتنا گہرا شرک ہے کہ اس سے بڑا کوئی شرک ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، میں بات کو کھول دیتا ہوں، کہ اللہ تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، لیکن مولوی نے یا کسی بھی تعویذ گنڈے والے نے اس کو رکوا دیا۔ اللہ آپ کے بچوں کو نوکری دینا چاہتا تھا، کسی بندش کرنے والے نے، تعویذ گنڈے والے نے اس کو رکوا دی۔ اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا تھا، لیکن کسی سرکار نے اس کو رکوا دی۔ مجھے بتائیے، طاقتور اللہ ہوا یا طاقتور وہ تعویذ گنڈے والا ہوا جس نے رکوا دیا؟ کون طاقتور ہوا؟ نہیں، میں آپ کا عقیدہ نہیں پوچھ رہا، میں اس بات کا مطلب پوچھ رہا ہوں۔ تعویذ والا؟ تو پھر آپ کا وہ عقیدہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں گیا؟ ظاہر بات ہے آپ کہو جی ہم یہاں قاری خلیل کا یہاں جمعہ رکھوائیں گے، برابر مسجد والے بولے ہم نہیں رکھنے دیں، اور وہی ہوا کہ انہوں نے نہیں رکھنے دیا، تھانے میں کہلوا کے ادھر کہلوا کے مجھے رکوا دیا، مجھے نہیں آنے دیا۔ تو جیتے آپ کی مسجد والے یا اس مسجد والے؟ وہ جیتے، جنہوں نے رکوایا ہے وہ جیت گئے، وہ زیادہ طاقتور تھے، وہ زیادہ پاور والے تھے۔ تو اللہ تو آپ کی بچیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، مولوی نے رکوا دیا، تو طاقتور کون ہوا؟ مولوی۔ کدھر گئی آپ کی توحید؟ آپ کی توحید کدھر گئی؟ اور یہ بیماری اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، میں پنجاب میں کئی سالوں سے گھوم رہا ہوں اور یہ بیماری میں اتنی دیکھ رہا ہوں، کئی مولوی میرے مخالف ہو،
کہ یہ تو ہماری روزی پہ ہی لات مار رہا ہے۔ میرے بھائی توحید کو سمجھو۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھو کیا فرماتے؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے الہ العالمین، جس کو تو نوازنے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس کو تو نہ دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے بندش کے عقیدے پر ہی کلہاڑی مار دی۔ سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے، اولادیں دے اس کی مرضی، ایک دے کر بس کر دے اس کی مرضی، بچوں کی لائن لگا دے اس کی مرضی۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ کسی کو بیٹی دیتا ہے، وہ بیٹے کی تمنا اور دعا کرتا ہے، رب العالمین نہیں دیتا، بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ کچھ بدبخت عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بیٹی بنانا یا بیٹا بنانا بیوی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، میرا وارث پیدا نہیں کر سکتی۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے 10-12 جوان بیٹے عطا کر دیے، اور وہ بیٹی کی خواہش کرتا ہے، رب العالمین نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین اسے بیٹیاں نہیں دیتا، بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے رب العالمین دونوں ملا کر دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے، بختاور بھی دیتا ہے، دونوں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر نہیں دینے پر آتا تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، مولوی عاجز آ جاتے ہیں، تعویذ گنڈے والے عاجز آ جاتے ہیں، دھاگے پڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، پانی کی بوتلوں میں تھو تھو کرنے والے سب عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ نہیں دینے پر آتا تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے، نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو بڑھاپے میں جب بیوی بھی بانجھ بن چکی ہو، خامد بھی بالکل اس شادی کی عمر سے، اولاد پیدا کرنے کی عمر سے بھی آگے گزر چکا ہو، دونوں باج ہوں، چنانچہ بیوی کہتے انا عجوز وہذا بالی شیخا، اے بیٹے کی بشارت دینے والے فرشتے، میں بھی بانجھ ہوں، میرا خامند بھی بوڑھا ہے، بیٹا کیسے ہوگا، بیٹا کیسے ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب دینے والا ہو تو وہ عمروں کا محتاج نہیں، عمروں کا محتاج نہیں۔ دنیا کو دیکھیے کہ دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ بغیر ماں باپ کے ملاپ کے پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم محبوبم، کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب گھر والوں سے ایک شرقی جانب
انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور علیحدہ ہونے لگی. اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے بالکل انسانی شکل میں، اللہ نے انسانی شکل میں رب العالمین نے جبریل امین کو کھڑا کر دیا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل ایک جیسے مکمل انسان ہوتا ہے نا، لیکن مثل حقیقی نہیں. فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ انسان نہیں تھا لیکن انسان کا روپ اس نے دھار رکھا تھا، وہ کھڑا کر دیا. اب اس حیا والی پاک دامن مریم کا کردار دیکھو، قرآن بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. آج کل ہمارے جو کالجز کی، یونیورسٹیز کی جو پڑھی لکھی لڑکیاں، ایک تو انگریز نے ایک ایسا رشتہ ایجاد کیا ہے جو ہر جگہ فٹ آتا ہے. یہ کزن کا جو رشتہ ہے نا، سبحان اللہ، کوئی کچھ بھی نہ ہو وہ کزن تو ہوتا.